اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، دن گزرتے چلے گئے، شب اور روز ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں، اور آج پھر سے وہ تاریخ آئی۔ بیانی ہی اسی تاریخ کو عالم اسلام پر چمکتا ہوا ایک ایسا آفتاب جو سنیت کی دھڑکن مانی جاتی اور ہزاروں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا وہ نور، تاج الشریعہ بدر الطریقہ العلامہ الفہامہ اختر رضا خان ازہری نور اللہ مرقدہ قدس اللہ سرہ الشریف، اپنے رب ذوالجلال سے جا ملے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں ان لوگوں کا دنیا میں رہنا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور ان کا زمین کے نیچے جانا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہی ہے۔ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ اہل اللہ ہیں، اولیاء کاملین ہیں۔ یہ وہ سورج ہے جو اگر اپنی آب و تاب کو چھپا لیتا ہے تو کسی چاند کے ذریعے سے تاریک راتوں میں روشنی ضرور دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج اس کی زندہ ایک مثال میں بتاؤں۔ آپ حضرات کو اس شخصیت کا تعارف کرانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانا، کیونکہ وہ ایک ایسی عظیم شخصیت کے حامل تھے، سیدی مرشدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ علماء عاملین فقہائے کاملین جو اس زمانے میں موجود ہیں، اب بھی ہیں، انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے اور ہم نے انہیں دیکھا نہیں۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے تقوی کی مثالیں عرب دنیا میں بھی دی جاتی ہیں، ان کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن فقہا و محدثین و علماء عاملین نے اس زمانے میں کہا، ہمیں یہ کہا تھا کہ جس نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا، وہ تاج الشریعہ کو دیکھ لے، اس لیے کہ وہ وارث علوم اعلیٰ حضرت بھی تھے اور تقوی اور طہارت کے جانشین مفتی اعظم ہند کے بھی تھے، اور اپنے دادا سیدنا حامد رضا خان کا جمال بھی ان کے اندر تھا۔ گویا کہ بریلی شریف میں ہم نے دیکھا کہ کئی بزرگوں کی امانتیں سنبھالا ہوا ایک ایسا محدث کہ جن کے چلنے میں، جن کے اٹھنے بیٹھنے میں سنت رسول یاد آ جاتی۔ ہم نے دیکھا ہے اس عظیم باوقار شخصیت کو کہ لوگ جب انہیں دیکھنے لگتے تو پلکیں جھپکنا بھول جاتے تھے۔ اللہ نے وہ حسن و جمال انہیں عطا کیا تھا کہ ہزاروں تو صرف چہرہ دیکھ کر کے گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے۔ ان کی نصیحتیں، ان کے بیانات بعد میں ہیں، لیکن جو چہرے کا جمال دیکھتا وہ مجمع میں بیٹھ کر کے ہی دل سے توبہ کرنے لگ جاتا۔ ایک دو نہیں، ہزاروں کو ہم نے دیکھا، اور کئی کفار و مشرکین بھی ایسے ہیں کہ جو کفر میں پیدا ہوئے اور کفر میں پلے بڑھے، لیکن جب وہ بارگاہ تاج الشریعہ میں آئے تھے تو انہوں نے صرف حسن و جمال کو دیکھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس